السلام علیکم۔ آج جو اہم میٹر ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ہم وہ ہے ڈپریشن، اور یہ ایک معاشرے کا بہت ہی حساس معاملہ بن چکا ہے۔ انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات بھی آتے ہیں جب وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے، جب غالب کے مصرعے کی طرح کہ اسے کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، وہ بالکل ہر طرف ڈارکنیس محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اکیلا تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسے جتنے بھی خوشی کے مواقع فراہم کیے جائیں، اس سے جتنی بھی ہنسی مذاق کی جائے، پھر بھی وہ اس کا جسمانی طور پر، وہ دماغی طور پر بوجھ جلی رہتا ہے، اور اس کی کنسنٹریشن کہیں بھی نہیں جاتی، اس کی توجہ وہ کسی چیز پر نہیں دیتا۔ ایسے حالات انسان پر کیوں طاری ہوتے ہیں؟ ان کے کازز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی جو سب سے بیسک جو کاز ہے، جو سب سے بنیادی وجہ ہے، وہ ہے نیگیٹو تھنکنگ، غلط فہمیاں، بدگمانیاں۔ جب آپ سوچتے ہیں تو شیطان آپ کے دماغ میں حائل ہو جاتا ہے اور آپ کو طرح طرح کے خیالات دلاتا ہے، آپ کو طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے۔ اسی طرح وہ پھر آپ کو سوچتے سوچتے آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، آپ کو وہ ڈپریشن میں لے کر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جب آپ کی توقعات کے خلاف کام ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو بیڈ امپریشن آگے سے دیتا ہے، بیڈ ریئیکشن دیتا ہے، تو اس وقت بھی آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کے پاس پیشن ہو اور اس پیشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، اس پیشن کو چوٹی تک پہنچانے کے لیے آپ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ کو سوسائٹی کی طرف سے تنقید ہو، آپ کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے تنقید ہو، آپ کو اپنے خاندان کی طرف سے تنقید ہو، اس وقت بھی آج کل کے انسان ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کوئی آپ بڑا کام کرنا چاہتے ہوں اور والدین آپ کو اجازت نہ دے، سوسائٹی آپ کو اجازت نہ دے، اس وقت بھی یہ ڈپریشن کا ایک سبب بن سکتا ہے۔ مگر ان چیزوں کا ایک حل کیا ہے؟ ہم پریشانیوں سے، ان ڈپریشن سے کس طرح نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یاد رکھے گا کہ پریشانی تو انسان کو ہر وقت لاحق رہتی ہے۔ ایک کام کرتا ہے، دوسرے کام کی پریشانی آ جاتی ہے، دوسرا کام کرتا ہے، تیسرے کام کی پریشانی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کہ جب بندہ ایک پیپر دیتا ہے تو دوسرے پیپر کی پریشانی آ جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے، اس کو ہر معاملے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب اس پریشانی کا ایک حل کیا ہے؟ بہت سے سائیکیٹرسٹ سے میں نے سنا کہ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ واک کریں، 1-2 گھنٹے واک کریں، آپ کی ڈپریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ تنگ فضا سے کھلی فضا میں جائیں، آپ کی ڈپریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ آپ میوزک وغیرہ سنیں، ڈپریشن میں کمی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے انہوں نے حل بتائے، مگر یہ جتنے بھی حل انہوں نے بتائے یہ کوئی مستقل علاج نہیں ہے۔ اگر آپ واک کرتے ہیں، کھلی فضا میں جاتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، آپ کو 1-2 گھنٹے کے لیے تو راحت آ جائے گی، 1-2 گھنٹے کے لیے تو آرام آ جائے گا، مگر ایک مستقل علاج آپ کا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پھر جب وہ باتیں یاد آئیں گی تو آپ پھر دوبارہ ڈپریشن میں چلے جائیں گے۔ اب آتے ہیں اس کے ایک مستقل علاج کی طرف۔ اگر آپ اس فارمولہ کے ذہن میں رکھیں گے کہ all those happens for our own good، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہماری ہی بہتری کے لیے ہوتا ہے، تو آپ کی ڈپریشن میں انتہا درجے تک کمی آ جائے گی۔ پھر آپ کسی معاملے میں پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی ذہن یہ کام کر رہا ہوگا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف میرے فائدے ہی کے لیے ہو رہا ہے، یہ میرے ہی اچھائی کے لیے ہو رہا ہے۔ اس کا دوسرا علاج کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ احسان کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں۔ اب اس کا تیسرا علاج کیا ہے کہ آپ اپنے فیصلے اپنے خدا پر چھوڑ دیجیے گے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اس نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے،
اگر تمہیں کوئی نقصان نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے بھی اس کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اگر وہ تمہیں فائدہ دیتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیجیے گا، اس وقت بھی آپ پریشان نہیں ہوں گے اور اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنا پاسٹ تو جانتے ہیں، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ تو آپ جانتے ہیں، مگر یہ قطعاً نہیں جانتے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا ہوگا، آگے آپ کے ساتھ کیا آگے ہونے والا ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک ہی جانتی ہے۔ اگر آپ اس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، اگر آپ اس سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، تو تب بھی آپ کی ڈپریشن، آپ کو یہ پریشانیاں لاحق نہیں ہوں گی۔ اور اس سے تعلق، اس سے مدد کیسے لینی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے میری مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اسی طرح جو پچھلا پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا کہ احسان، ادھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ تو احسان، صبر، نماز، یہ چیزیں ہیں، ان کے ذریعے آپ اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد صدقہ، آپ صدقہ دیا کریں۔ صدقہ کیونکہ ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ خرچ کریں گے، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں گے، غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرنے کے علاوہ آپ اپنے دوستوں پر خرچ کریں، آپ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں، تو اس وقت بھی آپ کے اندر محبت بڑھے گی، آپ کے محبت پیدا ہوگی۔ وہ محبت پیدا ہونے کے بعد ایک دوسرے سے آپ خوش رہیں گے، ایک دوسرے کو خوشیاں نصیب کریں گے۔ اسی طرح خرچ کرنے کے بعد ایک اور نسخہ لے لیجئے، اور وہ نسخہ ایک انڈیا کے بہت بڑے سائیکٹرسٹ نے بتایا تھا، اور وہ نسخہ ہے قرآن حکیم کا پڑھنا۔ قرآن حکیم میں صرف عربی ہی نہیں بلکہ اسے سمجھ کر پڑھنا، کیونکہ جب آپ کسی چائنیز لینگویج یا عربک لینگویج سے آدمی سے بات کر رہے ہوں اور آپ نہ تو عربک جانتے ہو نہ چائنیز لینگویج جانتے ہوں، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح جب آپ عربک لینگویج کو پڑھتے رہیں گے قرآن پاک، تو اس وقت آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ کو قرآن حکیم کا فائدہ اس وقت ہوگا جب آپ قرآن کو سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں گے، اور اس آیت کا ایک عملی تصویر بن جائیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب آپ ہر لمحے ہر پر اللہ سے ڈرتے ہوں، جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے مقرر کردہ حدود کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ پوری زندگی کے ایک نظام پر بنایا گیا، اور یہ اس میں حکمتیں ہیں۔ تو آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے، ہر لمحہ ہر پل اللہ کی یاد میں گزاریے۔ اب جو یہ سب میں نے بتایا قرآن حکیم سے، یہ سب علاج بتائے، یہ کس لیے بتائے؟ میں ایک رپورٹ سے متاثر ہوا۔ وہ رپورٹ جرمنی کی ایک یونیورسٹی کے سائیکالوجسٹ نے نکالی، سروے کیا، اس میں 3-4 باتیں سامنے آئیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ایتھیسٹ کے مقابلے میں مذہبی لوگ ڈپریشن سے کم شکار تھے، مذہبی لوگوں میں بھی مسلمان ڈپریشن کے کم شکار تھے۔ پھر کیونکہ مسلمان توحید پر یقین رکھتے ہیں، ونس پر یقین رکھتے ہیں، ان کی پھر امیدیں اللہ کے سوا کسی پر نہیں بنتی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں بھی جو پریکٹیکل مسلم تھے، عملی مسلمان تھے، وہ کم ڈپریس تھے۔
جس طرح میں نے بات کی کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ایک پریکٹیکل مسلم بنو گے تو تب بھی آپ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگے، ڈپریشن سے بچ جائیں گے۔ جس طرح اور اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ عورتوں کی نسبت مرد ڈپریشن کا زیادہ شکار تھے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی دولت ہوتی، اتنے بنگلے ہوتے، اتنی گاڑیاں ہوتی، اے سی ہوتے، فلاں چیز ہوتی، فلاں چیز ہوتی، فلانا تو بڑی لگژریس زندگی گزار رہا ہے، میں کیوں نہیں؟ تو یہ کوئی سکون دینے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آپ مثال لے لیجئے، انڈیا کے ایک ایکٹر سشانت سنگھ نے خودکشی کی، اس کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ وہ پرسنالٹیڈ تھا، وہ ایک ایکٹر تھا، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، مگر سکون نہیں تھا۔ تو سکون تلاش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح اصول بتا دیا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ آپ جب 24 گھنٹے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، اس وقت آپ کے ڈپریشن میں انتہائی درجے تک کمی واقع ہو جائے گی۔ ذکر کس قسم کا؟ آپ صبح شام کے اذکار کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بہترین ذکر ہے وہ یہ کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تقیہ کلام تھا، آپ بھی اپنا تقیہ کلام بنا لیجیے۔ جب بھی ان کو کوئی پریشانی ہوتی تو وہ یہ ذکر کرتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اس کے علاوہ آپ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار اذکار ملتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری سب پریشانیاں حل کرے، اور جو قرآن نے طریقے بتائے ہیں ڈپریشن کے حل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔